بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے نمبر 7 کا رہسیہ؟ کیوں لوگ اس نمبر کو لکی مانتے ہیں اور اپنی گاڑی، موبائل وغیرہ کا نمبر 777 لیتے ہیں؟ کیا اس رہسیہ کو جان کر لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومنے لگتی ہے؟ اسلام کی کئی عبادتوں میں نمبر 7 کا اہم کردار ہے اور اس دنیا کی بے شمار چیزوں میں اس نمبر کا دخل کیوں ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں چھپے نمبر 7 سے جڑے ایسے راز جسے جان کر آج ویگیانکوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ تو کیا ہے وہ راز؟ اس ویڈیو کے آخر تک ہم نے سائنسی معلومات کے کچھ ایسے ثبوت پیش کیے ہیں جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں چھپے نمبر 7 کا چمتکار۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7ویں دن یعنی جمعہ کا دن اسے سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور اسے باقی دنوں میں سب سے افضل اور برکت والا مانا جاتا ہے۔ کعبہ کے بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، مطلب اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ ہی صفا اور مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کو 7 کنکر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن جو کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں نمبروں کی ایسی حیرت انگیز معلومات سامنے آئی ہے جسے جان کر آج بڑے بڑے ویگیانک بھی حیران ہو گئے ہیں اور جسے جان کر ہر عقل مند یہی کہنے پر مجبور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی چیلنج کر دیا تھا کہ سارے انسان اور جنات مل جائے تب بھی اس جیسی دوسری کتاب نہیں بنا سکتے۔ کتاب تو دور، ایک سورہ، یہاں تک کہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ چیلنج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی برقرار ہے، جو کہ قرآن کے سچے ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اسی قرآن میں نمبروں کا کچھ ایسا چمتکار، انکوں کا ایسا گڑت موجود ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن شریف کی بنیاد کہی جاتی ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان اپنی نماز میں اسے پڑھتا ہے۔ اس میں بھی کل 7 آیتیں ہیں۔ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور ان کے بھی 7 درجے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ 77 بار آیا ہے۔ آگے سنیے، قرآن شریف میں پہلی مرتبہ سورہ بقرہ آیت 29 میں جو کہ دوسری سورہ ہے لفظ 7 آیا ہے، اور آخری مرتبہ سورہ نبا آیت 12 میں جو کہ 78 نمبر کی سورہ ہے لفظ 7 آیا ہے۔ اب دھیان سے دیکھیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نبا کے بیچ کل 77 سورہ ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی آگے اور سنیے۔ اب آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ قرآن پاک میں پہلی مرتبہ جس آیت میں 7 آیا ہے اور آخری مرتبہ جس آیت میں 7 آیا ہے، ان کے بیچ ٹوٹل 5649 آیتیں ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ نمبر بھی 7 کا گڑا ہے، اور پہلی مرتبہ جس سورہ میں لفظ 7 کا ذکر آیا ہے اس کے پہلے ٹوٹل 35 آیتیں ہیں، 7 سورہ فاتحہ کی اور 28 سورہ بقرہ کی۔ اگر انہیں جوڑے تو ٹوٹل 35 ہوگا، اور یہ بھی 7 کا گڑا ہے۔ اور آخری مرتبہ جس سورہ میں 7 کا ذکر آیا ہے سورہ نبا آیت 12 جو کہ 78 نمبر کی سورہ ہے، اس کے پہلے 5684 آیتیں ہیں، اور یہ بھی 7 کا ملٹی پلائی ہے نا حیرانی کی بات؟ ابھی نمبر 7 کا رہسیہ ختم نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، لاکھوں سالوں میں جو ترقی نہ ہو سکی وہ آج سائنس کے دوارا ہو رہی ہے۔ انسانوں کی زندگی آسان بنتی جا رہی ہے اور سائنس کے دوارا ہو رہے آوشکاروں سے دنیا بدلتی نظر آ رہی ہے۔ آج ایئر کنڈیشن سے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ایروپلین سے ہزاروں میل کا سفر چند منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ یہ سویدھا پہلے کے زمانے میں راجا مہاراجاؤں کو بھی میسر نہ تھی، لیکن کچھ سال پہلے سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں ویگیانکوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی قرآن میں دی گئی چمتکاری معلومات سے ہی سائنس اتنی ترقی کر سکا ہے۔ جس قرآن کو آج مسلمان کیول اپنے گھروں کی طاق میں رکھ رہا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی قرآن پر آج دنیا دن رات تحقیق کر رہی ہے اور کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں عقل مندوں کے لیے
لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ سائنس کا قرآن سے سیدھا کنیکشن ہے، کیونکہ قرآن جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس میں سائنسی تحقیقات موجود ہے، جبکہ سائنس کچھ ہی سال پہلے وجود میں آیا ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ ثبوت دکھا رہے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں جس میں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ کیا اب بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ تو آؤ اور سنو، 1400 سال سے کعبے کا طواف کر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ سال پہلے ہی سائنس نے بتایا ہے کہ یہ پرتھوی بھی سورج کے چکر لگا رہی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر شے اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت میں لگی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نمبر 7 کے رہسیہ کی، تو آپ کو بتا دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے خواب میں دکھائی گئی، جس کی تعبیر میں 7 سال رزق میں فراوانی اور 7 سال قحط کے رہے۔ قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن عذاب کی آندھی چلائی۔ یہی نہیں بلکہ اندر دھنش میں بھی 7 کلر موجود ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم اور 7 سمندر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ فرماتا ہے کہ ہم اس کائنات پر غور فکر کریں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے، جو دیکھے اور سمجھے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کائنات میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بالکل صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے۔ قرآن کریم ان کے علاوہ نمبرز میں بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ لفظ سجا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار آیا ہے، پورا اس کا ڈبل، کہ اللہ سزا دینے پر معافی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیا کریں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو، یہ لفظ 332 بار آیا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا لفظ 332 بار ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی زندگی بھی 115 بار ریپیٹ ہوئی ہے، مطلب دنیا کی زندگی 115 بار اور آخرت کی زندگی 115 بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ شیطان اور فرشتوں کا ذکر بھی 88 بار ریپیٹ ہوا ہے، مطلب شیطان کا 88 بار اور فرشتوں کا 88 بار قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے۔ جنت کا ذکر 77 بار ہوا ہے، اور جہنم کا بھی ذکر 77 بار ہی ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر 32 بار اور برکت کا ذکر بھی 32 بار ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سردی کا موسم 5 بار اور گرمی کا موسم 5 بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوا ہے۔ قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے۔ دوستو، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ پاک اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ قرآن میں مصیبت لفظ 75 بار آیا ہے، تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ کیا کوئی انسان ایک کتاب میں اتنے سارے میتھمیٹک کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو بتا دے کہ قرآن کوئی میتھمیٹک کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں نبیوں کے واقعات، جنت اور جہنم کا ذکر اور انسانوں کے جینے کے لیے قانون وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شک ہے تو آؤ اور آگے چلتے ہیں۔ ایک سال میں 12 مہینے اور 365 دن ہوتے ہیں، تو آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن میں مہینے لفظ 12 بار اور دن لفظ 365 بار آیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ 12 مہینے اور 365 دن پرتھوی کے سورج کے چکر لگانے سے ہوتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ ساری باتیں بتائی ہیں، جب سائنس کا کچھ اتا پتا بھی نہیں تھا۔ اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مرد کا ذکر 23 بار اور عورت کا ذکر بھی 23 بار ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا کہ جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو 23 کروموسومز ماں کے اور 23 کروموسومز باپ کے ملتے ہیں، تب ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟
اور اس کے علاوہ بھی زندگی کا ذکر 140 بار اور موت کا ذکر بھی 140 بار پورے قرآن شریف میں آیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں زمین کل 28.8% ہے اور کل پانی 71% ہے۔ اب قرآن میں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں زمین کا ذکر 13 بار اور سمندر کا ذکر 32 بار کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبروں کو اگر جوڑے تو 45 آتا ہے۔ اب زمین کے 13 کو کل نمبر 45 سے ڈیوائیڈ کر کے ان کا پرتیشت نکالے تو 28.8 ہوگا۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر 32 کو کل نمبر 45 سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا پرتیشت نکالے تو 71% نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ 7 سمندر کو سیاہی بنا لو اور 7 زمینوں کو کاغذ۔ پھر قرآن میں موجود علم، قرآن کے رہسیوں کو لکھو۔ پھر بھی قرآن میں موجود علم کو مکمل نہیں لکھ سکتے۔ اس کا مکمل علم تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے جس کا یہ کلام ہے۔ کیا اب بھی کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے جس نے اس دنیا اور پوری کائنات کو بنایا ہے؟ اور اسی طرح کے کئی معجزات قرآن کریم میں موجود ہے جو اس کتاب کو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ثابت کرتا ہے، لیکن صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ان کے دلوں پر پردے گرے ہیں، ان کے لیے یہ تو صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا اس دنیا میں آنا اتفاق ہے۔ پوری دنیا قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے لگی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ڈھونڈ پایا، کیونکہ یہ قرآن اس وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، جس نے انسانوں، جنوں، پیڑ پودوں، زمین آسمان سب کو بنایا ہے۔ وہی جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہی اللہ ہے۔